منتقل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ تراشے یا قلمیں لگانے کے بعد انہیں تقریباً 80% تک سایہ مہیا کرنا بھی ضروری ہے، جو بعد میں آہستہ آہستہ کم کر دینا چاہیے۔ پودوں کی کھیت میں منتقلی۔ نرسری میں لگائے گئے پودے بیج سے ہوں یا قلموں سے، کیاریوں پر ہوں یا پلاسٹک کے تھیلوں میں، تقریباً 1 سال بعد یعنی اگلے سال اکتوبر نومبر تک کھیت میں منتقل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تاہم نرسری سے اچھے صحت مند پودے کھیت میں منتقل کرنے چاہیے۔ زمین کی تیاری اور کاشت۔ دوسری فصلوں کے مقابلے میں چائے کی کاشت کے لیے زمین کی تیاری قدرے مختلف ہے۔ اس کے لیے ڈھلوان یا ہموار سطح والی زمین جس میں مٹی کی تہہ کم از کم 90 سینٹی میٹر یعنی 3 فٹ گہری ہو اور پانی کی جذبیت بہتر اور عمل نکاس تیز ہو، موضوع سمجھی جاتی ہے۔ زمین ہموار ہو تو اس میں گہرا ہل چلا کر اسے نرم کر دینا چاہیے اور اس میں موجود جڑی بوٹیاں، گھاس اور پودوں کی جڑیں وغیرہ اکٹھا کر کے جلا دینی چاہیے تاکہ وہ چائے کے پودے کے ساتھ خوراک کے لیے مقابلہ نہ کر سکیں۔ اگر 3 فٹ گہرائی تک زمین کی تیزابیت 5.6 سے 7 تک ہو تو چائے کی کاشت سے پہلے گندک کے استعمال سے ایسی زمینوں کی اصلاح ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے زمین کی موجودہ تیزابیت اور زمینی قسم کو مد نظر رکھتے ہوئے گندک کی ایک مناسب مقدار ملا دی جاتی ہے۔ البتہ یہ کام پودے کاشت کرنے سے کم از کم 2 ماہ قبل مکمل کر لینا چاہیے۔ پودے لگانے سے پہلے کھیت میں 1.5 × 2 فٹ گہرے گڑھے اس طرح کھودے جائیں کہ ان کا درمیانی فاصلہ تقریباً 4 فٹ ہونا چاہیے۔ پودوں کی حفاظت۔ دوسری فصلوں کی طرح چائے کی فصل کی پیداواری صلاحیت جڑی بوٹیوں، زر رسا کیڑوں اور مختلف بیماریوں سے بری طرح متاثر ہوتی ہے، لہٰذا ان کے برے اثرات سے بچنے کے لیے بروقت اقدامات ضروری ہیں، جن کے لیے چائے کے قومی تحقیقاتی ادارے کے زرعی ماہرین سے بروقت رابطہ ضروری ہے۔ جڑی بوٹیوں کا انسداد۔ ابتدائی سطح پر جڑی بوٹیاں پودوں کی نشو و نما پر بری طرح اثر انداز ہوتی ہیں، جن کو ہاتھ یا کدال سے فوری طور پر نکال دینا چاہیے یا پھر موزوں کیمیاوی مرکبات کے استعمال سے ختم کر دینا چاہیے۔ چائے دائمی فصل ہے۔ اس کی چند نمایاں خصوصیات یہ ہیں۔ چائے کی کاشت کے لیے تیزابی زمین، زیادہ بارش اور سستی لیبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ چائے کا پودا 70 سے 100 سال تک چل سکتا ہے۔ چائے کے پودے کو کاٹ کر بطور بیج استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کالی چائے اور سبز چائے دونوں اگائی جا سکتی ہیں۔ جانور اسے نہیں کھاتے، ہمیشہ سرسبز رہتی ہے اور بعض حالات میں 15 میٹر درخت کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ یہ تمام بڑی فصلوں سے زیادہ آمدن والی فصل ہے، بہت زیادہ ملازمت کے مواقع فراہم کرتی ہے، بیکار زمین کو قابل پیداوار بناتی ہے، ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھتی ہے، زمین کو کٹاؤ سے محفوظ رکھتی ہے اور پانی کے ذخائر کو بڑھاتی ہے۔ چائے کی ابتدائی فصل میں دوسری فصلوں کی کاشت۔ چائے کا پودا چونکہ 3-4 سال بعد پیداوار دینا شروع کرتا ہے، اس لیے پہلے 3 سال کے لیے قطاروں کے درمیان تقریباً 4 فٹ جگہ خالی ہوتی ہے، جس میں کاشتکار موزوں فصل کاشت کر کے اپنی زمین سے مناسب آمدنی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسی فصل کاشت کی جائے جس کی جڑیں ایک تو زیادہ گہرائی تک جانے والی نہ ہوں اور دوسرا کسی حد تک زمین کی زرخیزی میں اضافہ کرنے والی ہوں۔ ایسی فصلیں کاشت کرنے سے کاشتکار کو اضافی آمدنی حاصل ہونے کے علاوہ چائے کے پودوں کو جزوی طور پر سایہ بھی مہیا ہوتا ہے، جس سے پودوں کی بڑھوتری پر خوشگوار اثر پڑتا ہے۔ چائے کی ابتدائی فصل کے درمیان جو فصلیں کاشت کی جا سکتی ہیں ان میں سویابین، سرسوں، مونگ، اسٹرابیری اور سبزیوں میں شلغم، لہسن اور پیاز وغیرہ شامل ہیں۔ شاخ تراشی۔ پودوں کو صحت مند رکھنے اور پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے شاخ تراشی اور پودوں کو مخصوص شکل دینا نہایت اہم ہے۔ اس عمل کے مقاصد اور فوائد یہ ہیں: پودے کو زیادہ سے زیادہ پھیلنے اور زیادہ پتے پیدا کرنے کے لیے تیار کرنا، نئے نکلنے والے شگوفوں کی بڑھوتری کو تیز کرنا، پودوں کی اونچائی کو آسان پہنچ تک قائم رکھنا، پرانی اور بیمار شاخیں ختم کر کے نئی اور صحت مند شاخوں کا پیدا کرنا۔ شاخ تراشی کا عمل 6 سے 7 سال کے عرصے میں ایک دفعہ کرنا چاہیے۔ تاہم شاخ تراشی کرتے وقت ان باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ شاخ تراشی کا عمل اکتوبر کے آخری ہفتے یا نومبر میں شروع کیا جانا چاہیے، کیونکہ ان مہینوں میں درجہ حرارت بہت کم ہو جانے کی وجہ سے
पौधों की बढ़ोतरी सुस्त पड़ जाती है और पौधों की जड़ों में मौजूद नशास्ता इसकी आइंदा नशोनुमा में अहम किरदार अदा करता है। शाख तराशी करते वक्त शाख को साबिका शाख वाले निशान से तकरीबन 1 से 2 इंच ऊपर से काटा जाए और शाख तराशी ज्यादा निचली सतह पर ना की जाए क्योंकि इससे पौधे की बढ़ोतरी मुतासिर हो सकती है। चुनाई। पत्ते चुनने का अमल इंतहाई अहमियत रखता है क्योंकि काश्तकार के मुनाफे का दारोमदार इन्हीं पत्तों पर होता है, जिसमें काम करने वालों की मजदूरी के अलावा कई और अवामिल शामिल हैं। मसलन अगर पत्ते तोड़ने का अमल बहुत थोड़े वक्फे के बाद दोहराया जाए तो इस तरह शगुफे म्यार के लिहाज से छोटे होंगे। अगर वक्फा बढ़ाया जाए तो पत्ते काफी बड़े और गैर म्यारी होने की वजह से जाया करना पड़ेगा। इसके अलावा पत्तों के पैदा होने का तसलसल, दर्जा हरारत और खाद के असरात को भी मद्देनजर रखना चाहिए। ताहम आम हालात में पत्ते तोड़ने की रफ्तार चंद दिनों से लेकर 2 हफ्तों तक हो सकती है। आमतौर पर पत्ते तोड़ने का म्यार 2 पत्ते और 1 गांठ पर मुश्तमिल है। इसके अलावा अगर पत्ते बहुत छोटे चुन लिए जाएं तो दूसरी मर्तबा पैदावार बहुत कम होगी। पाकिस्तान ज़रई तहकीकाती काउंसिल ने कौमी चाय के तहकीकाती इदारे के ज़रई माहिरीन की निगरानी में जिला मानसेरा शंकियारी के मकाम पर चाय की काश्त को यकीनी बनाकर आम काश्तकार को न सिर्फ तरबियत देने के इंतजाम किए बल्कि इसकी अहमियत और अफादियत को भी अयां कर दिया। इदारे ने चाय को मुआशी हालत बदलने, जमीन के कटाव और बेरोजगारी के खिलाफ एक हथियार के तौर पर मुतारिफ करवाया। इस सिलसिले में काश्तकार अपने मुल्क और कौम की खुशहाली के लिए कुछ न कुछ कुर्बानी दें ताकि उन्हें मुस्तकबिल में बेहतरीन नताइज हासिल हों। ज़राअत से मुतालिका किसी भी किस्म की मालूमात आप पीर ता जुमा सुबह 9 से 3 बजे तक बगैर अदायगी के PARC किसान हेल्पलाइन 0800 55 056 पर कॉल करके हासिल कर सकते हैं।